لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه وآمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب نبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وملجأنا ومأوانا وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 محرم الحرام کی رات شروع ہو چکی ہے، یعنی اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور آج سے ایک دن قبل 10 محرم الحرام کا دن گزرا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ سارے حضرات یہاں پر جمع ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کے سارے ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فضائل سن کے ان پر عمل کرنے، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ سامعین محترم، کوئی بھی محفل ہو، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، چاہے وہ واعظ جمعہ ہو، آپ جس بھی خطیب کو سنیں گے سب سے پہلے وہ آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سے آشنا کرتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے ایک درود پاک کی فضیلت اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہم دسترخوان پہ جمع تھے، تو اتنے میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے۔ وہ دسترخوان میلا تھا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو حکم ارشاد فرمایا کہ انس اس دسترخوان کو آگ میں جلاؤ اور اس کو صاف کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس دسترخوان کو لے کے آگ جلائی، آگ کے اندر ڈالا تو وہ دسترخوان صاف و شفاف ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے صحابہ اس معاملے کو دیکھ کر بڑے متعجب ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن ہم عجیب معاملہ دیکھتے ہیں، اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ کپڑا صاف و شفاف ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ حضور ہمیں اس بات کی خبر دیجئے، یہ ہمارے سامنے کوئی عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف دیکھ کے مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے صحابہ، اس بات میں سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں، ذرا سنو، اس کا معاملہ یہ ہے، یہ وہ کپڑا ہے، یہ وہ رومال ہے جس کے ساتھ میرے ہاتھ مس ہوئے تھے۔ سنو لوگو، جس کے ساتھ میرے ہاتھ مس ہو جائیں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ اگر اجازت دے تو اسپیکر کو ہٹا دوں، میں یہ نہیں چل رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ میں یہ بیان فرمایا
تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحت یوم القیامہ، سبحان اللہ، کہ اے میرے صحابہ، جو بھی میرا امتی شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، لگن کے ساتھ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک مجھ پہ پڑھا کرے گا، قیامت کے دن محمد عربی اس سے مصافحہ کرے گا۔ لوگوں وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ، آج تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بڑے عہدے دار سے اگر ملاقات کرے تو ہم کیمرے کی سیلفی بنا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، دنیاوی عہدے دار کی یہ مثال ہے، لیکن قربان جاؤں اس امتی پہ جو دن بھر کے اندر اپنا معمول بنا لیتا ہے، رسول ہاشمی پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے نا مصافحے کی برکت کیا ہوگی؟ بے شک، حضور نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا، دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، تو سامعین محترم، ثابت یہ ہوا کہ جو بھی امتی حضور کے ساتھ، حضور پر محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، الفت کے ساتھ حضور پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے، کل جہنم کی آگ اس کو ہرگز نہیں چھو سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، تو آئیے آپ اور میں مل کے آج نیت کر لیں کہ ہمارا کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن ایسا خالی نہ جائے کہ کم و پیش 1000 مرتبہ حضور علیہ السلام پہ درود پاک نہ پڑھنا۔ یہ تو 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی آپ نے فضیلت سنی، بے شک، اور جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک حضور پر روزانہ پڑھتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے، کتنا خوش نصیب شخص ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سامعین محترم، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے جان چھڑائے گی، باپ اپنے بیٹے سے جان چھڑائے گا، رشتہ دار دور بھاگیں گے، مال و دولت کام نہیں آئے گا، لیکن اس وقت وہ تمہارا نبی، وہ میرا نبی، جس پر ہم نے دنیا میں درود پاک پڑے ہوں گے، قیامت کے دن ہم سے مصافحہ کر کے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو آئیے مل کے شوق و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے آقا مولا پر درود پاک کے نذرانہ پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے درمیان ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بے شک، اور ہمارا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا، بے شک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظلم و ستم کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایک آج محرم الحرام کا مہینہ ہے، لیکن لوگوں، آسمان و زمین نے وہ مہینہ بھی دیکھا سن 61 ہجری کا، جس وقت میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ موجود تھے۔ وقت کم ہے، لیکن میں چیدہ باتیں آپ کو مدینہ المنورہ سے لے کے میدان کربلا اور یزیدیوں نے کیا معاملہ حضرت امام حسین پاک کے ساتھ کیا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں 5 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق 4 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، ماہ شعبان کے مہینے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین میرا جنتی پھول ہے۔ حسین وہ تھا جب حضور نماز کے لیے آتے تو حضور کے ساتھ چپٹ کے ادھر حضور کی ٹانگوں کے ساتھ چپٹ جاتے، حضور سجدے میں جاتے، حضرت امام حسین آپ کے گردن پہ سوار ہو جاتے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کیسی خوبصورت ہے، لیکن لوگوں سنو، کائنات کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے عمر یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی میرا حسین کتنا اچھا ہے، میرا حسین کتنا پیارا ہے، اس لیے کہ حسین کیا ہے، میری فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو مشہور و معروف تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں اس واقعے کی خبریں دے چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کو روایت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ 61 سنہ ہجری سے پہلے مجھے وفات دے دے۔ صحابہ نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ اپنی موت کی تمنا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب 61 ہجری ہوگی اس وقت جوانوں کی حکومت ہوگی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتا ہے اس وقت اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوگا ابو ہریرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ اس سے پہلے انتقال ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال 60 ہجری کو ہو جاتا ہے، 61 ہجری کو میدان کربلا واقعہ ہوتا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے اپنی حکومت کی جو بھی سلسلہ تھا یزید کے سپرد کر دیا۔ یزید نے پہلے کوفہ کے اندر اور ملک شام کے اندر اپنے خلیفہ مقرر کیے، یہاں تک کہ اس کو مال و دولت کے نشے میں اسلام کی بے حرمتی کرتے ہوئے اور دین اسلام کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے اس کی خواہش ہوئی کہ مدینہ المنورہ سے بھی میں بیعت لوں۔ یزید نے ولید کو مدینہ المنورہ بھیجا اور اس سے کہا کہ مدینہ کے لوگوں کو یہ اعلان کر دو کہ یزید کی بیعت کر لو، جس نے یزید کی بیعت کر لی تو اس کے لیے امن ہوگا، جس نے یزید کی بیعت نہیں کی اس کے لیے امن نہیں ہوگا۔ جب امام عالی مقام نے یہ خبر سنی، اسلام کو زندہ کرنے والے جن کے گھر سے دین اسلام چلا تھا وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید شریعت کو پامال کر رہا ہے، یزید حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہے، یزید عورتوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ مقابلے کے لیے مدینہ المنورہ سے روانہ ہو گئے۔ وہ مدینہ المنورہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے مدینے کی زیارت کرے، میری قبر کی زیارت کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کے شام کے شہر ہمس میں چلے جاتے ہیں، رسول اللہ خواب میں آ جاتے ہیں بلال ہم سے دوری کیوں ہو گئی ہے؟ بلال پھر راتوں رات حضور کے مدینہ کی طرف کوچ کر کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں وہ شہر مدینہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلال کو واپس مدینہ میں بلاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام عالی مقام وہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ المکرمہ اور میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ آخر آپ مکہ المکرمہ جاتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے اپنا ظلم و ستم بند نہیں کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جا کے کوفے کے حالات و واقعات کی خبر لیں کہ کیا معاملات ہیں۔ وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، یزید سے تنگ ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کوفے میں پہنچے
لوگ جوک در جوک حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کربلا کے اندر تشریف لے کے آئیں، کوفے میں تشریف لے کے آئیں۔ لیکن جب خط لکھنا تھا کہ یزیدی فوج نے اپنی وہ منافقت کا مظاہرہ کرنا تھا، روایت میں آتا ہے لوگوں، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے، آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے سینکڑوں نمازی ہوتے، جب سلام پھیرتے وہ منافقت کرنے والا ایک نمازی بھی آپ کے پیچھے نہ ہوتا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میں نے تو عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لیا، وہ کوفے میں آئیں گے، نعوذ باللہ یزیدی فوج ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ امام مسلم بڑے پریشان تھے، کرتے کرتے آخرکار یزیدیوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لوگوں، 8 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، حج کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ صفا و مروہ کی سعی کرے؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ خانہ کعبہ کو دیکھے؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ میدان عرفات میں ٹھہرے؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ مزدلفہ میں ٹھہرے؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ مقام ابراہیم میں مصلی بنائے؟ لیکن 8 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ آتی ہے، امام حسین مکہ المکرمہ کو بھی الوداع کر رہے ہیں، ادھر لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں، امام عالی مقام اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے سوئے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ نے قصد باندھا، آپ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، اپنے فیملی ممبر کو لے کے جا رہے تھے۔ آپ کو اس بات کا علم تو ہوگا، جب جنگ ہوتی ہے اس میں جوانوں کو پہلے بھیجا جاتا ہے، عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوتے، بوڑھے بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیملی ممبر کو لے کے 72 افراد کو لے کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے آپ کو منع فرمایا، حضرت زبیر نے آپ کو منع فرمایا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کریں گے، آپ مدینہ اور مکہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ تھا کہ میرے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ جبریل نے خبر دی ہے حضور کو۔ حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آرام فرما رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے آئے، آپ کا چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ میں نے عرض کی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آپ پریشان ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب عرض کی تو حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، حضرت امام حسین کے مقتل کی مٹی، مشہد کی مٹی، میدان کربلا کی مٹی میرے پاس لا کے رکھ دی کہ تمہارا یہ نواسہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ اور اے ام سلمہ، یہ وہ مقتل کی مٹی ہے، یہ وہ مشہد کی مٹی ہے، یہ میدان کربلا کی مٹی ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا امام حسین وہاں پہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ لوگوں، جب راستے میں پہنچے، یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کا محاصرہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو بھیجا، 22,000 کا لشکر دے کے ان 72 افراد کے لیے۔ ایک طرف یہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء، ادھر یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر آپ کے محاصرے کے لیے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھنے، بڑی سوچنے کی بات ہے یہاں پہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے ملاقات ہوئی، ابھی معاملات اور مذاکرات چل رہے تھے،
ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، وہ لوگ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن لوگوں محرم الحرام کی ساتھ تاریخ آتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے ایک کنارے پہ اپنے خیمے کو لگا لیتے ہیں، اپنے اہل بیت اطہار کی عورتوں کو وہاں پہ قیام پذیر کرتے ہیں۔ یزیدی فوج نے 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا، اور 3 دن کے بعد آپ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث سامنے رکھیے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 محرم الحرام کے دن پانی بند کیا، نہر فرات کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن فہری نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے جنگلوں میں کفار کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، گرمی کی شدت تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، دعا کی، ابھی منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ ساتھ گھوڑا باندھا ہوا تھا، اس کی سم کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ادھر صحابی رسول نے اللہ کے حضور دعا کی، ادھر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ لوگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی تو بند تھا، لیکن یہ نواسہ رسول اہل بیت اطہار میں سے اور حضور کے کندھے پہ کھیلنے والے صحابی بھی ہیں۔ حضرت امام حسین حضور کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں۔ اگر حضور کی دعا، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، امام حسین اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، ایک پانی کا چشمہ نہیں 72 تن کے لیے 72 پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن حضرت امام حسین نے لوگوں کو سکھا دیا کہ یہ صبر کا مقام ہے، یہ امتحان کا مقام ہے، یہ آزمائش کا مقام ہے۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں نے مدد نہیں مانگنی، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے، جب بھی دین اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہے، دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے اسلام کے لیے ایسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اور آخر کا شب عاشورہ کی رات آ جاتی ہے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کی رات آ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیوں، ابھی بھی وقت ہے، مان لو، مجھے واپس مدینہ المنورہ جانے دو۔ لیکن یزیدیوں نے نہیں مانا۔ شب عاشورہ کی رات آ گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں، گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت زینب کو آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت زینب کو آنکھ لگتی ہے، خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک عورت بحشت سے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں میدان کربلا میں اترتی ہیں، آ کے ایک جگہ کو صاف کرتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے عورت، اے بی بی، تو کون ہے؟ خواب میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ادھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میری بیٹی زینب، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محمد عربی کی بیٹی ہوں، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں؟ کل میرا حسین یہاں پہ شہید کر دیا جائے گا۔ میں آج اس میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکر نہ چبھیں۔ لیکن ادھر ظالم جابر یزیدی 10 محرم الحرام کے دن آپ کے بیٹے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، قاسم کو بھی شہید کر دیا، حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کا وقت آ جاتا ہے۔ امام زین العابدین اجازت طلب کرتے ہیں، آپ منع فرما دیتے ہیں، اے میرے بیٹے تو بیمار ہے اور اللہ پاک تمہاری نسل سے میری نسل کو آباد رکھے گا، تو نے میدان کربلا کی طرف نہیں جانا بلکہ تو نے ان قیدیوں کو لے کے واپس مدینہ المنورہ جانا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں، 10 محرم الحرام کا دن ہے، 61 ہجری ہے، اس وقت کو یاد کرو، جمعے کا دن ہے۔ آسمان و زمین نے اس سے پہلے ایسا کوئی منظر نہ دیکھا ہوگا جو کسی نبی کے نواسے پہ اتنا ظلم و ستم ہوا ہوگا۔ آسمان و زمین بھی روئے ہوں گے۔ لوگوں، یہ نہیں جمعے کا وقت آ جاتا ہے، میدان کربلا کی طرف امام حسین
اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، ذوالجناح نہیں چلتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا، میرا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گیا، علی اکبر بھی شہید ہو گیا، قاسم بھی شہید ہو گیا، اے میرے بابا ہمیں چھوڑ کے تو نے نہیں جانا۔ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سکینہ کو تسلی دی، اے بیٹی میرے امتحان میں آڑ نہیں بننا، میری آزمائش میں آڑ نہیں بننا، اے میری بیٹی مجھے میدان کربلا کی طرف جانے دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید جو تو نے میرا بیٹا علی اصغر بھی لے لیا، میرا بیٹا علی اکبر بھی لے لیا، آج بھی میں تجھے یہ مہلت دیتا ہوں، تو اس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے مدینے میں جانے دو، کل قیامت کے دن اپنے نانا کے لیے، نانا کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا۔ لیکن یزیدی کہاں مانتے، وہ مال کے وفادار تھے، وہ حضرت امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، ان کی تلواریں حضرت امام حسین کے خون کی پیاسی تھی، لیکن یزیدی نہ مانے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف حملہ فرمایا، ایسا لگتا تھا سیدنا صدیق اکبر کی صداقت آپ کے بازو میں آ گئی، فاروق اعظم کی عدالت آپ کے کندھوں میں آ گئی، عثمان غنی کی صحابت آپ کے سر مبارک پہ آ گئی۔ ایسا لگتا تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنا، وہ شجاعت و بہادری آپ کے خون کے اندر سرایت کر گئی۔ ایسے یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا، ایسے یزیدیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس آپ کے سر مبارک پہ ہے، ایسا لگتا تھا حضرت فاطمہ نے آپ کی جو تربیت کی ہے آج اس کا اثر ظاہر آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری دیکھ کے یزیدی بھاگنا شروع ہو گئے۔ یزیدی نے میدان چھوڑ دیا، لیکن پھر انہوں نے مشورہ کیا، یہ علی کا شیر جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہمیں میدان کربلا سے باہر کر دیا، اس نے لوگوں مل کے تو حضرت امام حسین پہ حملہ کر لیں۔ سب یزیدیوں نے حضرت امام حسین پہ مل کے حملہ کر دیا، آپ پہ تیروں کی بارش ہوئی، آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے کے آ گیا۔ اتنے میں یزیدی ظلم و ستم کے پیکر ایک آگے بڑھ کے آپ کے سر مبارک پہ خنجر چلاتا ہے، آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھنا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آسمان سے خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ 3 دن تک ملک شام سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ظاہر ہو جاتا۔ اس کے بعد نعوذ باللہ یزیدی فوج نے یہاں تک ظلم کی انتہا نہ کی، بلکہ اس کے بعد بھی یزیدیوں نے آپ کے لاش مبارک کے اندر آپ کے جسم مبارک کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، اتنا ظلم و ستم کیا۔ کسی شاعر نے کہا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، کسی شاعر نے کہا وہ پیاسا تھا جس پر شیر خدا علی المرتضیٰ کو ناز تھا، وہ نواسا تھا جس پر محمد مصطفیٰ کو ناز تھا، سجدے تو اوروں نے بھی کیے، سجدہ پر امام حسین نے جو کیا اس پر خدا کی رضا تھی۔ لوگوں وقت بہت ہو چکا ہے، بس 3-4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے رفقا کو قیدی بنا کے وہاں سے لے کے ملک کے شام اور دمشق کے میدان سے گزارا۔ چھتوں پہ چڑھ کے لوگوں نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پہ تھا۔ ایک قاری قرآن رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اصحاب کہف کے حوالے سے اس نے آیت پڑھی، ادھر سے نیزے سے امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، وَقَتْلِي وَحَمْلِي أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيمِ۔ آئے قاری قرآن، رب کا قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب کہنے والے، نہ میرا قتل کرنا، میرا نیزے پہ اٹھانا یہ اصحاب کہف سے بھی بڑا عجیب تر ہے۔ اس واقعے کو سننا تھا۔ شام کی عورتوں نے
چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا، یزیدیوں پہ لعنت کرنا شروع کر دی کہ آئے یزیدیوں، مصطفیٰ کریم کے نواسے کے ساتھ جو تم نے ظلم و ستم کیا کائنات نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لوگوں داستان تو بہت لمبی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کیا جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا، لیکن لوگوں اس کے بعد یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ کی طرف رخ کیا، مسجد نبوی کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی بزرگ فرماتے ہیں 3 دن تک یزیدیوں نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھ کے رکھا، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک جماعت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے منبر کے نیچے اذان روضہ رسول سے آتی ہوں، میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ کے بعد مکہ المکرمہ کا قصد کیا، جو ہی مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، آگ لگائی، ادھر یزید کا انتقال ہو گیا، یزید کی بری موت ہو گئی۔ لوگوں یزید نے اقتدار کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مال کے عوض میں، مال کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں صرف 3 سالہ حکومت کی، 39 سال کی عمر میں یزید بے دردی کی موت مرا۔ بس آخر میں یہی میں آپ کو عرض کروں گا، پتہ چلا کہ حسینیت تقویٰ و پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت دین اسلام پہ پہرا دینے کا نام ہے، حسینیت لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا نام ہے، لوگوں کو عمل کی طرف بلانے کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے، شریعت کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ لیکن یزیدیت شریعت کو پامال کرنے کا نام ہے، شریعت کو ستیہ ناش کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اہل بیت سے محبت کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا، من مات علی حب اہل بیتہ مات شہیداً، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا نا وہ قیامت کے دن وہ شہید ہوگا۔ فرمایا جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ، اللہ پاک قیامت تک اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے ایک مزار بنا لیتے ہیں، فرشتے اس کی قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت کی محبت میں مرا ہے۔ حضرت امام حسین تو وہ تھے کہ جس کے والد حضرت علی، جس کی والدہ حضرت فاطمہ اور جس کے نانا خود رسول اللہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک شہداء کربلا کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔